بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس نظم کا مطالعہ کریں گے اس کا نام ہے برسات کا تماشا۔ اس نظم کے شاعر نذیر اکبر آبادی ہیں۔ نذیر اکبر آبادی کا اصل نام سید ولی محمد تھا۔ ان کے والد کا نام سید محمد فاروق تھا، جو اکبر آباد کے ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ نذیر اکبر آبادی 1735 میں پیدا ہوئے اور بڑے لاڈ پیار سے پرورش پائی۔ نذیر اکبر آبادی عوامی شاعر ہیں۔ ان کی شاعری ان کے ماحول کی پیداوار ہے، جس میں تہذیب و معاشرت کے تمام اچھے برے پہلو نظر آتے ہیں۔ عوامی زندگی کی عکاسی اور ترجمانی جیسی نذیر اکبر آبادی کے ہاں ملتی ہے اور کسی اور شاعر کے ہاں نہیں۔ جمہوریت کی طرح ان کی شاعری بھی عوام کی ہے، عوام کے لیے اور عوام کی زبان میں ہے۔ ان کی شاعری رنگا رنگ ہے، سادہ اور آسان زبان میں وہ زندگی کی تمام رنگینیوں کو سمیٹ کر خوبصورت، مؤثر اور دلنشین انداز میں پیش کرتے ہیں۔ نذیر اکبر آبادی نے اخلاقی موضوعات کو بھی نظم کا لباس پہنایا۔ نیکی کی تلقین کرتے وقت نذیر اکبر آبادی کا انداز بیان بڑا سادہ اور مؤثر ہوتا ہے۔ نذیر اکبر آبادی نے برسات کے بارے میں جو کچھ بھی اس نظم میں بتایا ہے اس کا میں خلاصہ بیان کر دیتی ہوں۔ بارش سے پہلے شدید گرمی ہوتی ہے، پھر ہوا بہت بڑے علاقے سے بادلوں کو لے کر آتی ہے۔ یہ بارش کا مہینہ ہے، ہوا بتا رہی ہے کہ بارش آنے والی ہے۔ برسات جب ہوتی ہے تو ہر طرف جل تھل ہو جاتا ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگتی ہیں، درخت، پودے، پھول، بوٹے دھل کر نکھر جاتے ہیں، سبزے اور زیادہ سبز دکھائی دیتے ہیں، باغات صاف ستھرے اور ہرے بھرے لگنے لگتے ہیں۔ جب ریگستانوں میں بارش کے آثار دکھائی دینے لگتے ہیں تو بقول شاعر سب بارش کا انتظار کرنے لگتے ہیں اور اس موسم کے جانور باہر نکل آتے ہیں۔ ساون کے بادل کالی کالی گھٹاؤں میں بدل کر موسم کو خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ برسات میں بجلی چمکتی ہے، بادل گرجتے ہیں، گویا قدرت کا ایک حسین سما بندھ جاتا ہے۔ ایک طرف بادل گرجتے ہیں تو دوسری طرف کوئل کوک رہی ہوتی ہے، پھر رم جھم بارش کی جھڑی شروع ہو جاتی ہے، بارش تیز ہو جاتی ہے۔ ایسے میں کبھی کبھار بگلوں کی قطار اڑتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، کوئل کوکتی ہے تو مور چنگھاڑتا ہے، اور یوں برسات کے تماشے میں چار چاند لگ جاتے ہیں۔ سب لوگ اپنے اپنے گھروں کی کسی نہ کسی طرح حفاظت کرتے ہیں تاکہ بارش میں انہیں نقصان نہ پہنچے۔ یہ موسم میوے اور پھلوں کا موسم ہے۔ آم، انگور اور سردے کثرت سے کھائے جاتے ہیں۔ لوگ ساون کی برسات سے مزید لطف اندوز ہونے کے لیے طرح طرح کے پکوان جیسا کہ خاصے، پلاؤ، زردہ بناتے ہیں۔ ایسے میں شاعر کہتے ہیں کہ آؤ ہم بھی برسات کا مزہ لیں اور چل کر بارش کا تماشا دیکھیں۔ یہ تو اس کا خلاصہ تھا۔ اب ہم اس کا مرکزی خیال دیکھ لیتے ہیں کہ اس نظم کا اصل میں مرکزی خیال کیا ہے، شاعر اس میں کیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ شاعر اس میں بارش کے دنوں میں برسات کی وجہ سے جہاں انسانی دل و دماغ پر بڑے ہی خوش کن اثرات پڑتے ہیں تو وہیں ماحول بھی نکھر ستھر جاتا ہے۔ درخت، پودے ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، پرندے چہچہانے لگتے ہیں، پکوان تیار کیے جاتے ہیں۔ نذیر اکبر آبادی نے برسات کے انہی مناظر کا ذکر ہلکے پھلکے انداز میں کیا ہے۔ اب ہم اس نظم کے کچھ الفاظ معنے ہیں جن کو ہم دیکھ لیتے ہیں تاکہ نظم کی تشریح کرنے میں آسانی ہو۔ ساڑھ، اساڑھ ہندی کیلنڈر کا تیسرا مہینہ یعنی برسات کا مہینہ کہلاتا ہے۔ پپیہا، کوئل جیسا خوش آواز پرندہ۔ تماشا، نظارہ، سرگرمی۔ جھڑی لگانا، مسلسل برسنا۔ چھوائے، چھپر ڈلوانا۔ خورشید، سورج۔ خاصے، ایک قسم کا مخصوص کھانا۔ رعد، آسمانی بجلی۔ زر، پیسہ، دولت۔ قاصد، پیغام لانے لے جانے والا۔ کوہ و دشت، پہاڑ اور صحرا۔ کوکنا، کوئل کا آواز نکالنا۔ کوکلا، ہدہد یعنی یہ ایک پرندہ ہے۔ میگھ،
گھٹا بادل بارش، نگر بستی. مہ بارش، سانون ساون، صبا مشرقی ہوا یا صبح کی ہوا. امید ہے کہ پوری نظم آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی اور اب بہت آسانی کے ساتھ آپ اس کی تشریح کر لیں گے. شکریہ.